برقی سیڑھیاں، خوبصورت فانوس، دلکش نقاشی، پنجاب اسمبلی کی نئی عمارت تکمیل کے قریب۔ چودھری پرویز الہی کا عمارت کا دورہ، کام کا جائزہ لیا، آئندہ بجٹ نئے ایوان میں پیش کرنے کا فیصلہ۔ پنجاب اسمبلی کے ترقیاتی بجٹ کی تفصیلات سامنے آ گئی۔ اسمبلی کی توسیع کے لیے 26 کروڑ 74 لاکھ، ایم پی اے ہاسٹل کے لیے 45 کروڑ مختص کرنے کی تجویز، 9 اسکیموں کا تخمینہ 9 ارب 75 کروڑ۔ پنجاب اسمبلی میں حکومت اور اپوزیشن آمنے سامنے، طاہر خلیل اور راجہ بشارت میں نوک جھونک۔ اپوزیشن کا واک آؤٹ، ہنگامہ آرائی کے دوران حکومت نے 5 بل بھی منظور کر لیے۔ ٹریفک چلان، ڈیتھ، برتھ سرٹیفکیٹ کی فیس بھی بڑھ گئی۔ حکومت عوام کا خون نچوڑ رہی ہے۔ عظمہ بخاری برس پڑی، کہا مافیاز کے ذریعے لوٹ مار کی گئی، روز نئے نئے سکینڈلز آ رہے ہیں۔ لاہور میں بدماشوں اور قبضہ گروپوں کی کوئی گنجائش نہیں، سی سی پی او نے بتا دیا، کہا شہریوں کی جمع پونجی کھانے والوں کو نہیں چھوڑیں گے، مفلس اور نادار شہریوں کی مدد کے لیے کمیٹی تشکیل۔ بجلی چور انسپیکٹر کے خلاف کارروائی کی سزا، میٹر ریڈر 1.5 ماہ سے جیل میں۔ علی رضا آباد سب ڈویژن کے ملازم تنویر کے خلاف مقدمہ درج، کارروائی پر سب ڈویژن کے ملازمین میں بے چینی۔ گرمی بڑھتے ہی لیسکو ڈسٹریبیوشن سسٹم کی خامیاں سامنے آ گئیں، مختلف علاقوں میں ٹرانسفارمرز تار جلنے سے بجلی جانا معمول، لیسکو چیف اور متعلقہ افسران کی کارکردگی اجلاس تک محدود۔ صبح کے وقت سورج اور بادلوں میں آنکھ مچولی، دوپہر کو سورج نے خوب آنکھیں دکھائی، شہر کا پارہ 35 ڈگری کو چھو گیا۔ گرمی کے بعد شہری نڈھال، نوجوانوں کی نہر پر موج مستیاں۔ شہر میں تمام تعلیمی ادارے 7 جون سے کھل جائیں گے، 50% حاضری کے ساتھ طلبہ اسکول جائیں گے۔ میڈیکل یونیورسٹیز اور ڈینٹل کالج بھی 7 جون سے کھل جائیں گے، مراسلہ جاری۔ کرونا وائرس کے حملوں کا تسلسل برقرار، 24 گھنٹوں کے دوران صوبے میں مزید 401 افراد وائرس کا شکار۔ شہر میں 24 گھنٹوں کے دوران 173 کیسز رپورٹ، 17 افراد جان سے گئے۔ عوام کی غیر سنجیدگی پھر شروع، شہر کی مارکیٹس میں ایس او پیز نظر انداز، ہال روڈ، عابد مارکیٹ سمیت دیگر مقامات پر ایس او پیز کی خلاف ورزی، بغیر ماسک خرید و فروخت، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ ویکسین لگوائیں، خود کو اور اپنے پیاروں کو محفوظ بنائیں۔ جی سی یونیورسٹی میں کرونا ویکسینیشن سینٹر قائم، شعبہ ہیلتھ نے خصوصی سینٹر قائم کیا، اساتذہ، طلباء اور ملازمین کی ویکسینیشن کی جائے گی۔ ویکسین لگوانے میں شرعاً کوئی حرج نہیں، علماء کرام بھی ویکسین لگوا رہے ہیں۔ مولانا طاہر اشرفی کا کہنا ہے، مدارس سے متعلق تجویز اسلامی نظریاتی کونسل میں جائزہ لے کر پارلیمنٹ جائیں گے۔ پھلوں کا بادشاہ بھی ملاوٹ مافیا سے بچ نہ سکا، پنجاب فوڈ اتھارٹی کی صوبے بھر میں منڈیوں کی چیکنگ، 1345 کلو آم تلف کر دیے گئے۔ تلف کیے گئے پھلوں کو جلد پکانے کے لیے ممنوعہ کیلشیم کا استعمال کیا گیا۔ مریم نواز کی پیشی پر کارکنوں اور پولیس میں تصادم کا کیس، لیگی رہنما کیپٹن ریٹائرڈ صفدر عدالت میں حاضری کے لیے پیش، جج کی رخصت کے باعث سماعت بغیر کارروائی 16 جولائی تک ملتوی۔ اشتعال انگیز تقاریر کا معاملہ، میاں جاوید لطیف کی درخواست ضمانت پر سماعت، سیشن کورٹ نے آئندہ سماعت پر مدعی مقدمہ کے وکلاء سے جواب طلب کر لیا، سماعت 7 جون تک ملتوی۔ لاہور نارووال روڈ کی عدم تعمیر کے خلاف درخواست پر سماعت، ہائی کورٹ نے فنڈز کی تفصیلات آئندہ ہفتے طلب کر لیں۔ عرصے سے سن رہے ہیں کہ ڈیم بن رہے ہیں، وفاق کا 42% فنڈز اپنے پاس رکھنا صوبائی خود مختاری کے خلاف ہے، چیف جسٹس کے ریمارکس۔
راوی اربن ڈیولپمنٹ اتھارٹی میں لوکل گورنمنٹ کا دائرہ اختیار روکنے کا معاملہ، چیف جسٹس ہائی کورٹ نے روڈا کا جاری کردہ نوٹیفیکیشن معطل کر دیا، لوکل گورنمنٹ کا دائرہ اختیار بحال کرنے کا حکم۔ محکمہ بلدیات نے 40 بلین کی لاگت سے مزید 6 ترقیاتی منصوبے تیار کر لیے۔ سیکٹری بلدیات نور الامین مینگل کہتے ہیں قبرستانوں میں بنیادی سہولیات فراہم کی جائیں گی۔ ایف آئی اے میں بڑے پیمانے پر افسران کے تقرر اور تبادلے، ڈی جی ایف آئی اے نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا، ایف آئی اے کی 309 اہلکاروں کی ٹرانسفر اور پوسٹنگ کی گئی۔ پنجاب اسمبلی پریس گیلری کے سالانہ الیکشن جرنلسٹ پینل نے میدان مار لیا، افضال طالب 33 ووٹ لے کر صدر منتخب، عباس نقوی 40 ووٹ کے ساتھ سیکرٹری کی سیٹ پر کامیاب۔ دورہ انگلینڈ اور ویسٹ انڈیز کے لیے قومی ٹیم کا اعلان، بابر اعظم قیادت کریں گے، حارث سہیل اور عماد وسیم کی ون ڈے اور T20 اسکواڈز میں واپسی، محمد عباس اور نسیم شاہ دوبارہ قومی ٹیم کا حصہ بن گئے، یاسر شاہ کی شمولیت فٹنس۔ السلام علیکم، لاہور کے ساتھ میں ہوں فاخرہ اقبال اور میں ہوں عمید جامی۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے، بلیٹن کا آغاز کرتے ہیں۔ برقی سیڑھیاں، خوبصورت فانوس، دلکش نقاشی، پنجاب اسمبلی کی نئی عمارت تکمیل کے قریب ہے، چوہدری پرویز الہی کا نئی عمارت کی تعمیر کا جائزہ لینے کے لیے دورہ، آئندہ بجٹ نئے ایوان میں پیش کرنے کا فیصلہ کیا گیا، سیکرٹری اسمبلی محمد خان بھٹی، وزیر قانون راجہ بشارت بھی چوہدری پرویز الہی کے ہمراہ تھے، اسپیکر پنجاب اسمبلی چوہدری پرویز الہی کو نئی عمارت کے بارے میں بریفنگ دی گئی، پنجاب اسمبلی کی نئی عمارت اور ایوان کی تعمیر پر 2 ارب 37 کروڑ روپے لاگت آنا تھی، مسلسل تاخیر کے باعث منصوبہ 5 ارب 39 کروڑ میں مکمل ہوا۔ پنجاب اسمبلی کی نئی عمارت تکمیل کے قریب، چوہدری پرویز الہی کا نئی عمارت کی تعمیر کا جائزہ لینے کے لیے دورہ، آئندہ بجٹ نئے ایوان میں پیش کرنے کا فیصلہ کیا گیا، سیکرٹری اسمبلی محمد خان بھٹی، وزیر قانون راجہ بشارت بھی چوہدری پرویز الہی کے ہمراہ تھے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں بیورو چیف ایاز شجاع سے۔ جی ایاز، دورے کا احوال بتائیے گا۔ جی بالکل، اسپیکر پنجاب اسمبلی چوہدری پرویز الہی نے آج پنجاب اسمبلی کی نئی عمارت کا دورہ کیا، ان کے ساتھ وزیر مواصلات سردار آصف نقوی، سیکرٹری مواصلات نویز کا دورہ کیا۔ چوہدری پرویز الہی نے نئی عمارت کی تعمیر کا جائزہ لیا اور انہوں نے آئندہ مالی سال کا بجٹ بھی نئے ایوان میں پیش کرنے کا وہاں پہ اعلان کیا۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی چوہدری پرویز الہی کو نئی عمارت کے بارے میں بریفنگ دی گئی۔ پنجاب اسمبلی کی نئی عمارت کا سنگ بنیاد 27 جون 2006 کو اس وقت کے وزیر اعلیٰ چوہدری پرویز الہی نے رکھا تھا، منصوبہ 2 سال میں مکمل ہونا تھا۔ مسلم نون کے دور میں منصوبہ فنڈز کی عدم دستیابی کی بنا پر مسلسل دباؤ کا شکار رہا۔ پنجاب اسمبلی کی نئی عمارت اور ایوان کی تعمیر پر 2 ارب 37 کروڑ کی لاگت آنا تھی، مسلسل تاخیر کے باعث منصوبہ 5 ارب 39 کروڑ میں مکمل ہوا۔ منصوبے میں تاخیر کے باعث 3 ارب سے زائد کے اضافی اخراجات برداشت کرنے پڑے۔ نئی پنجاب اسمبلی کا حال ایشیا کا سب سے بڑا ایوان ہے، ایوان میں 422 اراکین کے بیٹھنے کی گنجائش ہے، مہمان گیلری میں بیٹھنے کی گنجائش 800 ہے۔ اسمبلی کی نئی عمارت میں اسپیکر، وزیر اعلیٰ، ڈپٹی اسپیکر اور اپوزیشن لیڈر کے دفاتر قائم کیے گئے ہیں۔ صوبائی وزراء کے لیے نئی عمارت میں 38 دفاتر بنائے گئے ہیں، 3 کمیٹی روم اور سیکرٹری اسمبلی کا دفتر بھی نئی عمارت میں قائم کیا گیا ہے۔ پریس کانفرنس ایاز، یہ پروجیکٹ کب تک مکمل ہو جائے گا، کیا اندازہ ہے؟ روم، آئی ٹی ڈیٹا سینٹر اور 400 سے زیادہ گاڑیوں کی پارکنگ بھی نئی عمارت میں قائم کی گئی ہے۔ اسمبلی کا نیا حال خوبصورتی میں اپنی مثال آپ ہے، این سی اے کی نگرانی میں عمارت کے نقشہ نگار اور خطاطی کا کام مکمل کیا گیا ہے۔ اسپیکر بنتے ہی چوہدری پرویز الہی نے اسمبلی عمارت کی تعمیر مکمل کروانے کے لیے خصوصی دلچسپی لی۔ چوہدری پرویز الہی کی کاوشوں کے باعث ان کے دورے حکومت میں منصوبہ اسپیکرشپ میں ہی مکمل ہوا۔ جی بہت شکریہ ایاز شجاع، آپ ہمیں اس حوالے سے تفصیلاً آگاہ کر رہے تھے۔ دوسری جانب پنجاب اسمبلی میں حکومت اور اپوزیشن آمنے سامنے، طاہر خلیل اور راجہ بشارت میں نوک جھونک، اپوزیشن کا واک آؤٹ۔ ہنگامہ آرائی کے دوران حکومت نے 5 بل بھی منظور کر لیے، سہیل عباس بلوچ کی رپورٹ دیکھیے۔ پنجاب اسمبلی کا ہنگامہ خیز اجلاس، اپوزیشن کی ہنگامہ آرائی، بلز کی مخالفت کی، اسپیکر ڈائس کے سامنے حکومت مخالف نعرے بازی کرتے رہے اور ایوان سے واک آؤٹ کیا۔ اجلاس کے آغاز میں ہی نون لیگ رکن اسمبلی طاہر خلیل سندھو نے نقطہ اعتراض اٹھاتے ہوئے کہا، پنجاب کے بجٹ سے 155 روپے کا کٹ لگایا گیا ہے، پنجاب کے ساتھ سوتیلی ماں جیسا سلوک نہیں ہونے دیں گے۔ لیگی رکن اسمبلی ملک احمد خان بولے،
हुकूमत रूल्स की खिलाफ वर्जी करके असेंबली से कानून साजी कर रही है। इस पर मैं एहतजाजन वॉक आउट करता हूँ। सूबाई वजीर कानून राजा बशारत ने ईवान में रद्द अमल देते हुए कहा, तमाम बिल्स असेंबली रूल्स के मुताबिक पास किए जा रहे हैं। कोई कायमा कमेटी में ना आए तो इसका इंतजार नहीं कर सकते हैं। हुकूमत का जो पर्पस है वो अपने बिल्स उठाती है, वो लेकर जाती है एक स्पेशल कमेटी के पास, वो उसको बुलडोज करते हैं बगैर पता किए, बगैर उसके ऊपर एक पूरी उनका मैंडेट, जिनके पास एक इक्वली पार्टीशन हाउस है, उनकी बात सुने बगैर वो कवानीन जिसमें से आपने आधे पंजाब को काट दिया है। कौन सा कायदा ऐसा है कि जिसकी खिलाफवर्जी की जाए? क्या ये जो अभी जिन बिल्स की रिपोर्ट ले हुई है, जिन बिल्स की रिपोर्ट्स ले हुई है, क्या वो कल स्टैंडिंग कमेटी ने पास नहीं किए? अब हम ये तो नहीं कर सकते कि इनका इंतजार करें कब ये तशरीफ लाएंगे और हम अपने बिल पास करेंगे। हम रूल्स के मुताबिक इस हाउस को चलाएंगे, अपना बिजनेस आगे लेकर जाएंगे और हम किसी शख्स को ये इजाजत नहीं देते कि वो हमें डिक्टेट करे। अपोजिशन के वॉकआउट और एहतजाज के बावजूद हुकूमत ने 5 बिल्स मंजूर करा लिए। एजेंडा मुकम्मल होने पर पैनल ऑफ चेयरमैन ने इजलास गैर मुय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिया। कैमरामैन सनी जेम्स और अयाज शुजा के साथ सुहेल अब्बास, बलोच, लाहौर, रंग। ट्रैफिक चालान, डेथ और बर्थ सर्टिफिकेट की फीस भी बढ़ गई। हुकूमत आवाम का खून निचोड़ रही है। अज़मा बुखारी बरस पड़ी। कहा, माफियाज के जरिए लूट